بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں لیاقت علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹو یوٹیوب چینل۔ خواتین و حضرات، آج سے ہم ایک نئی سیریل شروع کرنے لگے ہیں، اینڈ آف ٹائم۔ امام مہدی کے بارے میں ہم آپ کو اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ امام مہدی اگر اس دور میں موجود ہیں تو احادیث اور قرآن ہمیں کس طریقے سے رہنمائی عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر مزید ڈیٹیل جو ہے آپ کے سامنے ہر ایک چیز کو قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں پوری تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تاکہ میرے عام جو سننے والے بھائی ہیں ان کو پتہ چلے کہ اس وقت ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، اور اگر واقعی یہ امام مہدی کا دور ہے تو وہ کون کون سی نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے بارے میں چھوٹی اور بڑی بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد امام مہدی کا اگر یہ واقعی ٹائم پیریڈ شروع ہو چکا ہے تو ان کی پہچاننے کے لیے وہ کون کون سی نشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امام مہدی کے آنے کے بعد کے واقعات کو بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلا جو اہم سوال جو عام ایک ناظرین کے ذہن میں آتا ہے وہ یہی پوچھتے ہیں کہ دجال اور امام مہدی کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، تو کیا قرآن پاک بھی ہمیں اس معاملہ میں رہنمائی عطا کرتا ہے؟ میرے لیے بڑے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیت ہیں انہوں نے ماشاءاللہ جس طریقے سے مفتی ثناء اللہ صاحب نے امام مہدی کی سیرت شخصیت کے اوپر اور احادیث کی روشنی میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ایپیسوڈز کی، انہوں نے ریسرچ کی، اسی طریقے سے یہ پرسنالٹی جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انہوں نے بھی اس پر بہت زیادہ ریسرچ کی ہے، اور انہوں نے احادیث کو آج کے دور کے حساب سے ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے تعارف کرواتا ہوں شیخ رضوان صاحب۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے امام مہدی کے دور کے اوپر۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی پروگرام شروع کر رہے ہیں اور اس کو اینڈ آف ٹائم کے تمام مراحل کے اندر لے کے جائیں گے۔ رضوان صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس چینل پر آئے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ اس وقت جو ہے سب سے پہلا سوال، باقی انٹروڈکشن میں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں اور قرآن و احادیث ہمیں کس طریقے سے رہنمائی عطا کرتی ہیں۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اس کے ساتھ ساتھ لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا اور یہ موقع دینے کا کہ ہم اپنے مسلمان ہمارے جو ہیں بہن بھائی ان تک ہم حق کی آواز پہنچائیں، وہ حق کی آواز جو کہ دبی ہوئی ہے اور کہیں نظر نہیں آ رہی اور کہیں سننے کو نہیں مل رہی۔ اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں اینڈ آف ٹائمز کے اوپر، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی کچھ آیات ہیں جو کہ ہم اپنے ویورز کے آگے رکھیں تاکہ ان کے دل میں یہ چیز جگہ کرے کہ احادیث کی کیا ویلیو ہے ہمارے دین میں۔ وہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے قرآن کی کچھ آیات ہیں وہ میں آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو اور اس سے روگردانی مت کرو سنتے جانتے ہوئے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور دوسری آیت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، بے شک بے شک۔ اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ سبحان اب یہ اللہ۔ تین آیتیں ہیں، ان سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا۔ بے شک۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور یہی ہمارا دین ہے اور یہی اصل دین ہے۔ جی۔ جب تک ہم حدیث پاک کو قرآن کے ساتھ جب تک نہیں جوڑیں گے، نہیں ملائیں گے، ہم دین کی جو ہے فہم کو نہیں پہنچ سکتے۔ انشاءاللہ آپ نے یہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کی 3 آیات کا حوالہ دیا ہے، جس سے ایک بات تو بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ حق ہے،
اور قرآن نے اس چیز کی تصدیق کر دی ہے اور ہمارے اوپر اس کی اطاعت واجب ہو چکی ہے. جو آپ نے فرمایا اس کے اوپر ہم نے یقین کرنا ہے. اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا احادیث کو لے کے. اب ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون تشریف لاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ ٹیٹو بنانے والی عورتوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. تو یہ کوشچن کرتی ہیں ان سے. تو حدیث کا مفہوم ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان پر لعنت کیوں نہ کروں جن پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی اور یہ قرآن میں ہے. تو جب انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ بات قرآن میں ہے تو وہ عورت جو خاتون ہے وہ حیران ہوئی اور انہوں نے کہا کہ قرآن تو میں پڑھتی ہوں لیکن مجھے یہ بات قرآن میں نہیں ملی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن پڑھو گی تو تمہیں یہ چیز مل جائے گی, اللہ کا فرمان مل جائے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو چیز دیں اس سے تھام لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو. اب یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے جو کوٹ کی انہوں نے اس حدیث میں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی کہ اس چیز کی آپ صحابی رسول نے بھی تصدیق کر دی کہ بیسیکلی جو فرمان رسول ہے وہ قرآن کے عین مطابق ہے اور اس چیز کی انہوں نے تصدیق کر دی. بالکل انہوں نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ناظرین رضوان بھائی جس طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں. ایک چیز جو میرے ذہن میں بھی آج تک کنفیوژن کر رہی تھی, بہت سارے دوست چونکہ کمنٹس میں بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب قرآن سے ثابت کریں, تو قرآن سے تو ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو ہم نے تھام لینا ہے اور جس سے منع فرمایا اس سے چھوڑ دینا ہے. اٹ مینس کہ قرآن پاک سے ثابت ہو گیا حدیث کو. دیکھیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ دین صرف قرآن نہیں ہے, وہ قرآن اور حدیث, اور یہی قرآن کا بھی جو ہے نچوڑ ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو, جہاں اللہ کی اطاعت ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے. جہاں ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا وہاں اللہ پر بھی ہم یقین لاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین لاتے ہیں, تب کلمہ مکمل ہوتا ہے. یہی سبق ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے. صحابی رسول نے یہ بات فرما دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسے ہی ہے جیسے قرآن ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی حدیث کے بارے میں ہمیں کیا سمجھاتے ہیں. اب سنن ابن ماجہ کی 3 حدیث ہیں, ان کو اکٹھا کر کے جب آپ بات سمجھیں گے تو حدیث کا مفہوم میں آپ کے آگے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے آرستہ تخت پر ٹیک لگائے ہو اور اس کے پاس میری کوئی حدیث آئے تو وہ اس کا انکار کرے اور کہے کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. تو سن لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یعنی کہ جس سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا اسے ہم ایسے ہی لیں گے جیسے اللہ نے منع فرما دیا, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا. اچھا, اس میں مجھے آپ کی بات سے معذرت کے ساتھ میں بیچ میں بولنے لگ گیا, ایک چیز کا کلیئر ہو گیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ احادیث کے اوپر اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ حدیث کا انکار کرنا بیسیکلی قرآن کا بھی انکار کرنا ہے اور اللہ کے احکامات کا انکار کرنا. ٹھیک ہے, ہم 1400 سال کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں. آج اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کیسے کیا, تو ہمارے پاس سوائے جو حدیث کے سورس کی اور کوئی سورس نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کام کیسے کرتے تھے. قرآن کی جو آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ماڈل بنانا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنانا ہے. تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کیا ہو, ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا عبادت کرنا روزے رکھنا حج کرنا زکوٰۃ دینا, ہر چیز جب اللہ نے محفوظ کر لی تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی ذات کو ماڈل بنانے کا حکم دیا. تو یہ چیز بڑی واضح ہے, قرآن اور حدیث جب تک ہم اکٹھا نہیں رکھیں گے ہم دین کے اصل فہم تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہم اینڈ آف ٹائمز کی انشاءاللہ تعالیٰ بات شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ ضروری تھا تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو امپورٹنس حدیث کی ہے وہی امپورٹنس قرآن کی ہے, اور یہی اللہ نے ہمیں قرآن سے بھی سکھایا اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان.